الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم کی ایک تعریف گزشتہ آیتوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ قرآن اور قرآن کریم کے اوراق اور یہ آیتیں ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، ان کی تعارف ہو گئی، ان کی تعریف بیچ میں آ گئی اور انسانیت کے لیے یہ مناظر اور یہ منازل سامنے لائے گئے کہ دیکھیے او بنی آدم، اپنے دائرے میں رہی ہے، تمہاری وقعت اور حیثیت جتنی ہے اتنے ہی پر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھی، ورنہ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی ذات، ہر چیز کا مالک، خالق اور ان کو چلانے اور سنبھالنے والی ذات. قتل الانسان، اب یہ آیت اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہی انسان جس کو اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے، اپنی پسند سے، اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. انسان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا قد کاٹ کیا ہونا چاہیے، آنکھیں چاہیے تمہیں، کہاں فٹ کیے جائیں تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ پاؤں کی نوعیت کیا ہو، تمہیں ہاتھوں کے بل چلایا جائے یا پاؤں کے بل، کوئی بات نہیں پوچھی گئی. کون سے گھر میں پیدا ہونا پسند کرو گے، کون سی زبان بولنا پسند کرو گے، کون سے رنگ، شکل اور صنف میں پیدا ہونا پسند کرو گے، کوئی بات پوچھی نہیں گئی. سارے کام اللہ رب العزت نے از خود کیے. اللہ نے زمین پر لا کے پھینکا نہیں. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، بے یار مددگار تھے، وہ ظاہر اللہ کے علاوہ کوئی ان کے بظاہر سنبھالنے والا نہیں تھا. ایسا نہیں کیا. انسان پیدا ہوا، کتنے سارے ہاتھ پہلے سے تیار اس کو لینے اور سینے پہ لگانے کے لیے تیار. کتنے ہاتھ، نرس کے ہاتھ، ڈاکٹر کے ہاتھ، دائی کے ہاتھ، والدہ کے ہاتھ، بہنوں کے ہاتھ، دادی اماؤں کے ہاتھ، نانی اماؤں کے ہاتھ، والدین، بھائی، بہن، لشکر جمع ہے، جشن کا سامان ہے. ایک کیڑا آیا ہے، کیڑا ہی سمجھ، ایک مختصر سا، ایک معمولی سی جانور، پتہ نہیں آگے چل کر کیا ہوگا، زندگی بھی نصیب ہوگی یا نہیں، پاگل ہوگا، دانا ہوگا، سمجھدار ہوشیار ہوگا. اسی کو اللہ رب العزت پال پوس کے بڑا کر دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے اللہ کا منکر. اسے فرمایا قتل الانسان، ایسے کافر انسان پر خدا کی لعنت. کس چیز نے اسے کفر پر اکسایا؟ کیا سبب بنا تھا اس کی کفر اختیار کرنے کا؟ کون سی چوائس بیچ میں آ گیا کہ جس نے اسے اپنے طرف کھینچ لی اور اللہ پرستی کے بجائے وہ شیطان پرست، بت پرست یا مشرک بن گیا، کافر بن گیا. نقصان کس کو دیا وہ بات بھی چھوڑو، ضائع کون ہو گیا وہ بھی چھوڑ دو. صرف سینس کی بات، شعور اور سمجھ کی بات ہے کہ جس انسان کو
اللہ رب العزت نے یہ تمام صلاحیتیں دی ہیں، یہ تمام تر کے تمام تر صلاحیتیں، یہ تمام حواس سے خمسہ جہیں کہا جاتا ہے، ان تمام کو اچھائی اور برائی کی پرکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس لیے دیے تھے اللہ رب العزت، مگر پھر بھی اندھا بن گیا، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی جنت کی بجائے جہنم پسند کر دی، جس ذات نے وجود بخشی تھی اس کا منکر ہوا، اور جس نے اس کا انکار کیا تو اس کا دوست بن گیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی ہر نافرمانی کا عمل شیطان کی اطاعت ہے، سمجھ لو بات، اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ہر عمل یہ شیطان کی اطاعت ہے، شیطان کی فرمانبرداری ہے۔ پھر سوچا جائے، قتل الانسان، اس سے انسان جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، سماعت دی ہے، بول سکتا ہے، سونگ سکتا ہے، چھک سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، کیا ہوا اس انسان؟ ان تمام حواس کو اکٹھا کر کے اللہ کی نافرمانی پہ لگا دی، اللہ کی نعمتوں کا منکر بنا۔ ایک ایک لمحہ میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک سانس اللہ کی نعمت، پیدا ہوتے ہی اللہ کی نعمتوں سے پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی اللہ کی نعمتوں کا استعمال شروع کیا، آگے چل کر فرعون بنتا گیا اور وہی نعمتیں استعمال ہوتی رہیں، قارون بنتا گیا، یہی نعمتیں استعمال کیے، ابو جہل نے بھی یہی نعمتیں استعمال کی، ابو لہب نے بھی یہی نعمتیں استعمال کی، اللہ کے کھاتے تھے اور پیتے تھے اور اللہ کے دوستوں سے لڑتے تھے۔ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے ایمان والے دوستوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابو جہل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کیا؟ یہود خیبر و بنی نذیر و بنی قینقاع اور بنی قریظہ نے اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ کیا دلیل تھی ان کے پاس؟ قتل الانسان ما اکفر، کافر انسان تباہ ہو جائے، اور تباہ ہو بھی جاتا ہے، دنیا میں بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت ان کو ٹکراتا ہے حق والوں کے ساتھ، حق پر اللہ رب العزت حق کے ہاتھوں نے شکست دے دیتا ہے اور باطل کو نیست و نابود کر دیتا ہے، کام اللہ کر دیتا ہے، نام عبداللہ کا آتا ہے۔ یہ بات ہے میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں، انسان کہاں جا رہا ہے؟ یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کس کی تباہی کے سامان فراہم کر رہا ہے؟ کس سے راضی اور کس سے ناراض ہو رہا ہے؟ زندگی کے مقاصد اللہ کی بندگی ہے، اور قرآن نازل ہو گئی ہے اسی مقصد کے لیے، اور اسی مقصد کے لیے ہمیں لینا ہے، دینا ہے، چلنا ہے، چلانا ہے، اور اللہ کی رضا کی تلاشی کرنی چاہیے۔ انہی ملفوظات کے ساتھ ہمارے نشست کے دقائق اور لمحات اختتام پذیر ہو گئے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ٹوٹی پوٹی باتوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہمارے میزان حسنات میں جگہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔